اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ ہم کر رہے تھے. آگے کی آیتیں وَذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اگزامپل کیسے زندگی گزارنا ہے وہ بتایا ہے، قرآن کو بطور ہدایت بتایا ہے. پھر علیکم جو تم پر ہے، ومیثاقہ اور اس کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پختہ عہد ہے وہ ہے اس کو جو ہے یاد رکھنا ہے، جو ہم نے ایک تو عالم ارواح میں کیا تھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کو سپریم اتھارٹی مانیں گے. الذی وثقکم بی، وہ جو اس نے اس کو باندھ لیا ہے تم سے، اذ جب قل تم کہا تم نے، سمعنا و اطعنا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. اور یہ ہمارے as soon as ہم جو ہے اسلام کا ڈکلریشن کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسی ڈکلریشن میں آ جاتا ہے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے سینے میں کوئی اگر بات، ہمارے دل میں کوئی اگر بات اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے کوئی قریب نہیں ہوتا. ایک بات دل میں اٹھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فوری جو ہے وہاں پر پتہ چل جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اگین جو ہے یہاں پر کلیکٹیولی ہم سب کو جو ایمان لائے ہو ان کو کہا جا رہا ہے کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ قائم ہونے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہ انصاف کے ساتھ. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں انصاف کے اوپر گواہی دو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، یعنی دین کی گواہی ہو، چاہے یا دین کو آگے پہنچانے والی بات ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پھیلانے والی بات ہو، یا پھر اگر دشمن ہمارے سامنے ہیں تو تب بھی ہم کو انصاف کے اوپر رہنا ہے. کسی کے لیے، پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، دشمنی کے لیے انصاف سے ہٹنا نہیں ہے. عدل اور انصاف ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بینگ اے مسلم، واٹ ایور میں بی دا سچویشن، واٹ ایور میں بی دا کنڈیشن. ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، ایک قوم کی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ نہ تم عدل کرو گے. اعدلوا، عدل کرو. هو اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اب تھوڑی دیر پہلے یہ آیا تھا، دیکھیے کہ حالت احرام میں دشمنی ابھارنا نہیں ہے. اب یہاں پر
یہ آیا ہے کہ دشمنی میں جو ہے عدل سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی دشمنی میں انسان جو ہے پرسن کراسز آل دا لمٹس، جیسے کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نو، نتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اگر جب دشمنی ہو، وار ہو، یا جو ہے سامنے والا دشمن ہے، تو تب بھی ہم کو عدل اور انصاف کے دائروں سے باہر نہیں نکلنا ہے. اور عدل کیا چیز ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، جس کا جو حق ہے وہ دشمنی کی وجہ سے روک لینا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے عدل کرنے والے اللہ کے دائیں ہاتھ کے جانب ہوں گے، قیامت کے دن نور کی ممبروں پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تربیت دی ہے اس میں ہمیشہ یہ سکھایا کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں کبھی جھوٹی باتیں نہیں پھیلانا ہے، قیدیوں سے برا سلوک نہیں کرنا ہے، بچے اور بوڑھوں کا قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کی عزت نہیں لوٹنا ہے، اور نہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، بلکہ دشمنوں سے بھی ہمیشہ عدل کا سلوک کرنا ہے. فتح مکہ کے بعد دشمن پر مسلمانوں کا غلبہ رہا تو پرانی دشمنیوں کو مت نکالو اور ان سے عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب یہاں پر رک کر ہم 1 منٹ سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے آس پاس جن کے لیے ہمارے دلوں میں شاید کڑواہٹ ہے، شاید براس ہے، تو کیا ہم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے ہیں؟ کہیں دشمنی کی وجہ سے ہم عدل اور انصاف کے دائرے تو نہیں توڑتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے. Sit down, think about it کہ میں دشمنی کی وجہ سے ناانصافی تو کہیں نہیں کرتی، کسی کا حق تو نہیں روکتی، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پھر اعدلوا حکم الگ بھی دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ عدل کرو ہوا اقرب للتقوی. ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، اگر ہم سے عدل میں کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے تو وی کین ناٹ کلیم کہ وی آر متقی. واتقوا اللہ. اور متقیوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، یہ تو بگننگ آف جو ہے سورۃ البقرہ ہم دیکھ چکے ہیں. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہیں. یعنی تم اگر عمل میں چھوٹی سی بھی ناانصافی کرتے ہو، تم عمل میں چھوٹا سا بھی عدل سے ہٹ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے تمہارے عمل کو جاننے والے ہیں. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے عمل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے قرآن اور احادیث میں ہے. اور آج ہم جب سے سورۃ المائدہ شروع کیے ہوئے ہیں، حرام حلال، کھانے پینے، شکار، اور اس کے علاوہ پر جو ہے ہم نے ذبیحہ، اس کے بعد نکاح، اور اس کے بعد عدل اور انصاف، یہ ساری چیزیں دیکھی ہے. یہ سارے کیا ہے؟ عامل الصالحات ہے. تو جب ہم ان سب کے اوپر عمل کریں گے، اور اسپیشلی جو ہے یہاں پہ عدل کے فوری بات اس کا ذکر ہے، تو ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم. اجر عظیم بڑا ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم سب جو ہے وی ہیو ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم، لیکن کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ گھر بیٹھے کلمہ پڑھ لیے اور ایمان ہے بتا دیے، ڈکلیئر کر دیے، صرف تو ان کے لیے نہیں جو ہے عمل صالح کریں گے. اور عمل صالح جو ہے یہاں پہ 9 آیت نمبر 9 ہے، یہاں تک آنے تک ہی کتنی چیزیں آ گئی ہے، کتنے احکامات آئے گئے، کتنی باتیں آ گئی ہے. تو ایمان ہے پلس عمل صالح، یعنی صرف عمل صالح ہے تو بھی کام نہیں آئے گا، صرف ایمان ہے تو بھی کام نہیں آئے گا. ایمان بھی ہونا ہے، ڈکلریشن بھی ہونا ہے، اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنا ہے عمل صالح سے. اور عمل صالح کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، جو اللہ نے ہم کو بتایا ہے، جو حرام اور حلال ہم کو اللہ نے بتایا. ہم جو ہے صالح عمل سمجھے وہ صالح نہیں ہوگا. ہم اپنی مرضی سے تو کچھ بھی کہیں کہ یہ تو اچھا عمل ہے. نو، وہ کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، اور ان کے لیے بڑا ریوارڈ ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس کا؟ اللہ کے احکامات کا، صالح عمل کے اوپر جو ہے وہ کرنے کا، چلنے کا. تو وکذبوا، اور جھٹلایا یعنی عمل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی، آیات ہی نہ ہے نا، یہاں پہ ہماری آیات کو جھٹلایا کہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ساتھی ہے آگ کی. اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے. یہاں پہ دیکھیے کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کفر ہے. پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین کفروا، تو ایمان والوں کا اپوزٹ یہاں پہ کفر ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے آمنو کا جو ہے اپوزٹ جو ہے کذبوا ہے. تو یہاں پہ جو عمل صالح کریں گے
اس کی اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، اور اجر عظیم میں جنت بھی ہے انشاءاللہ. اور یہاں پہ جو کفر کریں گے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیت کو، اولئک اصحاب الجحیم. پھر سے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون؟ ہم ہیں. اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ پھیلائے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم تو روک دیا اپنے ہاتھوں کو، عنکم تم سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے بہت بار دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اوپر حملے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور دین کو جو ہے کمپلیٹ کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم دیکھیں گے، ہجرت کے وقت قتل کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے کبھی زہر ملا کر جو ہے گوشت میں ان کو مارنے کی کوشش کی، کبھی چکی کا پارٹ ان کے اوپر پھینک کر کوشش کی، کبھی جو ہے بدو نے سفر میں ان کے اوپر تلوار اٹھا کر کوشش کی. کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حملہ کر کے ان کی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چالوں کو جو ہے ناکام کر دیا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کرے المؤمنون، ایمان لانے والے. تو ایمان لانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. لیکن توکل اپنی تیاری کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے. اب جو ہے پچھلی آیتوں میں ہمیں اپنے عہد مسلمانوں کو، چاہے وہ عالم ارواح والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے، بندوں کے ساتھ عہد ہے، تو یہ سارے عہد جو ہے بتائے گئے ہیں. اور ڈکلریشن کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو ہے ہمارا عہد ہے، پھر جو ہے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارا عہد ہے، پھر بینگ امت وسط ہمارا عہد ہے، پھر جو ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ بھی ہمارا عہد ہے، پھر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یہ بھی ہمارا عہد ہے. یہ تمام ہمارے اللہ تعالیٰ سے عہد جو ہے ڈیفینیٹلی رائٹ. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی وعدے لیے تھے، ان لوگوں نے وعدوں کو توڑا، وعدوں کے اوپر نہیں رہے، عہدوں کو توڑا. تو پھر ان کا کیا حال ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد بنی اسرائیل سے. اب بنی اسرائیل سے جو ہے ان کے انبیاء اکرام کے تھرو، ان کے کتابوں کے تھرو جو ہے عہد لیے گئے، جس طرح ہم سے جو ہے عہد ہے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور مقرر کیا ہم نے ان میں سے 12 نقیبہ، 12 نقیب. یعنی یہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل کے جیسے ہم نے پہلے لیا 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے میں جیسے ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر کے اوپر ایسا ہمارا 12 جو ہے چشمے پھوٹے، اور 12 چشمے 12 قبیلوں کے تھے. تو ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، تو ہر قبیلے کا جو سردار تھا اس کی جو ہے ہی واز اکاؤنٹیبل، ہی واز رسپانسبل فار ہز، جو اس کے ممبرز اس کے قبیلے کے ہیں ان کا جو ہے تمام چیزوں کا وہ جو ہے رسپانسبل تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا، پھر ان میں 12 نقیب، 12 سردار بنائے. وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تو بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ کب ملے گا اس میں ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے؟ لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، قائم کرو تم نماز، یعنی اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. وآتیتم الزکوٰۃ، اور ادا کی تم نے زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر. ایمان لانا اور اس میں جو ہے اتباع کرنا، ان کی جو ہے پیروی کرنا، ان کو ماننا، ان کے احکامات کے اوپر چلنا. اب ہمارے لیے تو فائنلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ان کے اوپر وہ کرنا ہے، بٹ جتنے رسول آئے ہیں ان کو اللہ کے رسول ماننا. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کی تم نے ان کی، اس میں جو ہے مدد بھی آئے گی، عزر تم میں جو ہے تعظیم بھی آئے گی، عزت آئے گی. اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، یعنی دین کو آگے بڑھانے کے لیے، پروپیگیٹ کرنے کے لیے، دین کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے اس میں مال خرچ کرنا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، البتہ میں ضرور دور کروں گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیے تو ہماری برائیاں دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے، ہم جو ہے جنت کے مستحق ہو جائیں گے. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اب
یہ ساری چیزیں پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں، برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. فمن کفر بعد ذالک، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد، یعنی اس وعدے کے بعد، نماز، زکوٰۃ، رسولوں کی مدد، قرض حسنہ، ان سب میں جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، اس سب سے انکار کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بہک گیا یا بھٹک گیا اعتدال کے راہ سے، یعنی ایک وہ غلط ایگزٹ لے لیا ہے اور اس کا پلٹنا بہت مشکل ہے. تو یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اس لیے مینشن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے، اور وعدے پچھلے جو ہے آیتوں میں ہو چکے ہیں، تو پھر تمہاری بھی یہی بات ہو سکتی ہے. اینڈ اف یو وانٹ کہ تمہاری برائیوں کو جو ہے دور کیا جائے، اینڈ اف یو وانٹ ٹو انٹر انٹو جنہ، تو پھر تم کو یہ سب عمل کرنا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بوجہ اس کے جو ان کے توڑنے کا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد کو توڑا تو کیا ہوا. تو پھر ہمیں چیک کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑیں گے، کیونکہ سٹارٹ ہی کہاں سے ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آؤ اپنے وعدوں کو پورا کرو. وہیں سے تو جو ہے سورۃ المائدہ شروع ہوئی، رائٹ. when we look at the first ayah of سورۃ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے تو شروع ہوئی ہے. تو تم اس کے بعد حرام حلال اتنے احکامات، کھانے پینے ساری چیزیں آ گئی. تو اگر تم تمہارے وعدوں کو توڑو گے تو وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا. تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے جو ہے وعدوں کو توڑا. فبیما نقضیہم، پس بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم ان کے عہد کو، تو پھر کیا ہوا، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور جو ہے لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کوئی ہدایت ابزارب نہیں ہوتی، کوئی ہدایت ان کو نہیں ملتی. آج ہم کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہے. مسلمانوں کے دل کیسے ہیں، کیوں نرم نہیں ہیں، کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں. سوچئے، قرآن پڑھی جاتی ہے، پاروں کے پارے ختم ہو رہے ہیں، کیا اس پر عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا دل نرم ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ساری چیزیں، لیکن پھر عمل کیا ہے؟ رشتہ داروں سے کیا عمل ہے، پڑوسیوں سے کیا عمل ہے، خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کیا عمل ہے. سوچئے کہاں تبدیلی آئی ہے، کہاں دل نرم ہوئے ہیں، کہاں آنکھیں روتے ہیں. اگر آنکھیں نہیں روتی تو دل بہت سخت ہے. کتنی دفعہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا کے لیے دل روتے ہیں، یہ سوچنا ہے. وعدے توڑنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. ہمارے دل میں کتنی نرمی ہے اللہ کو لے کر اور بندوں کو لے کر. سوچنا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا کرتے تھے، وہ پھیر دیتے تھے لفظی اور ہر طریقے سے، اس کے لفظوں میں بھی اور معنوں میں بھی، کلام کو اس کی جگہ سے، تورات کی آیتوں کو کانٹیکسٹ سے باہر ایکسپلین کرتے تھے. رائینہ پڑھا، ہتتن پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے بارے میں کیا کیا، اپنے فائدے کے لیے دین کو. آج ہم کیا کرتے ہیں، دین کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے توڑ مڑوڑ کر یہ حلال یہ حرام، کیسی کیسی باتیں بتائی جاتی ہیں. وَنَسُوا حَظًّا، اور وہ بھول گئے ایک حصہ. بھول گئے یعنی عمل کرنا بھول گئے، عمل کرنا چھوڑ دیے. ایک حصہ، مما ذکروا بھی، اس میں سے جو یاد کرا گیا تھا اس کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے ایک حصے پر عمل کرنا بھول. اب ہمارے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کتنے حصے پر ہم عمل کرتے ہیں اور کتنے حصے پر عمل کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں. وَلَا يَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ، اور ہمیشہ تم رہو گے، یعنی نہ ٹلنے والی ہے، تم اطلاع پاتے رہو گے ان پر ایک خیانت سے، یعنی وہ خیانت کریں گے، قابل بھروسہ نہیں ہوں گے. منہم، ان کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، منہم، ان میں سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب ہمیشہ خیانت کریں گے. اور واقع میں آج بھی اگر ہم دیکھیں گے اہل کتاب کیا ان کا رویہ ہے، ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کیا عمل ہے. اب تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ، فاعفو، بس معاف کر دو.
ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں خیانت، معاف کر دو، عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کیجیے، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ کا حکم ہے فاعفوا واصفحوا ان اللہ یحب المحسنین. بیوٹیفل پیس آف آیت. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے. اور احسان کرنے والا کون ہے؟ خود کے حق سے کم لینا، سامنے والے کے حق سے زیادہ دینا. اور یہ درگزر کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. جب درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں. جب اہل کتاب سے درگزر کرنا ہے تو پھر آپ سوچئے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کوئی بات درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات کو لیٹ گو کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے. جب دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہمیں ہونا چاہیے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا. اب دیکھیے پہلے ہو گیا اہل کتاب میں یہود کی بات بتائی گئی کہ ان لوگوں نے وعدوں کو توڑا تو ان کا کیا حشر ہوا. اب آگے نصارہ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم عیسائی ہے. نصارہ جو ہے عیسائی ہے، ہو سکتا ہے بستی کی نسبت سے جو ہے یا ان لوگوں نے نحن انصار اللہ کہا تھا اس سے ہے. تو بہرحال نصارہ جو ہے کرسچنز ہے. تو ان لوگوں نے اخذنا لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کیا لیا؟ عہد لیا. میثاقہم، پختہ عہد، ان کے نبی کے تھرو، ان کے جو ہے کتاب کے تھرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، مدد کریں گے، ان کی بات مانیں گے. فنسوا، تو وہ بھول گئے، حظا مما ذکروا بہ، ایک بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کو، یعنی انہوں نے اپنا حصہ بھول گئے. یہود بھول گئے عمل کرنا، نصارہ بھی بھول گئے عمل کرنا. ایک حصہ اس میں سے، یعنی کچھ بھول گئے، کچھ کے اوپر عمل کیا. اسلام ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. کچھ پہ عمل کیا، کچھ بھول گئے، یہ نہیں چلے گا. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں ہم بھی تو نہیں بھولے. والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، روزے نماز کے زکوٰۃ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اطاعت رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہے، قرض حسنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، سود، حج، مال خرچ کرنا اور جو بھی احکامات ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کہیں ایک حصہ بھول گئے اور ایک حصے پہ تو نہیں چل رہے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں گے اسلام کی مین بنیاد، آئی بیسیکلی فوکس آن کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کنیکشن ہونا چاہیے، دین ایوری تھنگ فالوز. آج اگر ہم میجر جو لوگ ہیں اسلام کو پریچ کر رہے ہیں یا واٹ آئی ہیو بین سیئنگ از کہ دا مین فوکس از آن پردہ، داڑھی، رفع دین، نماز، اور ان معاملوں میں جو ہے ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسروں کو گالیاں دینا، ایک دوسروں پہ تہمت لگانا، یہ ایک حصہ بھولنا ہی ہے. کیونکہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ آر وی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت کہ کیا ہم کسی مسلمان کا دل توڑ سکتے ہیں؟ نیکی کی طرف بلانا ہے تو کس طریقے سے؟ احسن طریقے سے بلانا ہے. ہم بھول گئے وہ چیز. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لڑائیوں میں ہم نہ سامنے مسلمان، کیونکہ غیر مسلمان کو جو ہے اس کی بے عزتی نہیں کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے عدل اور انصاف کرنا ہے. تو مسلمان بھائی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عمل سے چوک ہو رہی ہے اس سے جو ہے ہم کیسے، یعنی آپ اس کو گراتے ہیں، آپ اس کو کافر کہتے ہیں، آپ اس کو کیا کیا نہیں کرتے. یہ کیا ایک حصہ بھولنا اور ایک حصے پہ عمل کرنا نہیں ہے؟ اچھا، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رہ رہے، ادھر ناچ گانا کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو ایک حصہ بھولنا اور ایک حصہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، تو ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض. اب آپ دیکھیں کرسچنز نے ایسا کیا، پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس، میتھڈسٹ، کتنے جو ہے ان کے سیکٹس بن گئے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اب ہم نے بھی وہی کیا، ایک حصہ بھول گئے، ایک حصہ پکڑے. جو کلیم کرتے ہیں کہ بہت ہم پریکٹسنگ مسلمز ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں، کالے کالے برقعے، ان کا معاملہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی زبان دیکھیے، قولوا للناس حسنا، لیکن جب زبان سے نکلتی ہے تو صرف بے عزتی نکلتی ہے سامنے والے کے لیے. از اٹ ناٹ ایک حصہ پکڑنا اور ایک حصہ جو ہے بھولنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں بھی اتنی عداوت اور بغض ڈال دی ہے کہ وی ہیو بین ڈیوائیڈڈ انٹو سو مینی سیکٹس. کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی اہل سنت، کوئی اہل قرآن، کوئی جماعت اسلامی، کوئی تبلیغی جماعت، کوئی اہل حدیث. کیونکہ قرآن کے بیسک حصے کو تو بھول گئے. بیسک حصہ از کنیکشن وتھ اللہ تعالیٰ، بینگ آن توحید، بینگ اوے فرام شرک. تقوی جو ہے صرف
लिबास से या अपीयरेंस से या पर्टिकुलर अमल करने से या कॉलिंग या एडिंग सम नेम टू योर सेक्ट, इससे नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक़वा हा होना, ये दिल में होता है। सौफ युनब्बिउहुमुल्लाह, अन करीब बताएगा उनको अल्लाह ताला बिमा कानू यसनऊन, बवजह उसके जो वो थे वो किया करते। या अहलल किताब, ए अहले किताब यानी यहूद और नसारा से कहा जा रहा है, क़द जाअकुम, तहक़ीक़ आ चुका तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, क्योंकि वो उनके लिए भी रसूल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे भी वादा लिया गया था कि आखिरी नबी जब आएंगे तो उनकी पैरवी करेंगे। युबय्यिनु लकुम, वो बयान करता है तुम्हारे लिए, कसीर मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, बहुत कुछ उसमें से जो थे तुम छुपाते हो किताब में से, ने तौरात और इंजील में से जो तुमने छुपाया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरियां, कई उनकी मर्जी के खिलाफ जो बातें थी उसमें जो तहरीफ कर दी थी, जैसे रजम की आयतों को छुपाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बयान कर दिया। वो बातें जो आवाम को नहीं बताते, खुद की गलतियों की पकड़ ना हो या उनकी अहमियत ना बाकी रहे उसकी वजह से, या जो गढ़ ली थी बातें, जैसे अल्लाह का बेटा जो है इंसानों को, ईसा अलैहिस्सलाम उज़ैर अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह की ये सारी चीजों को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनकाब कर दिया और बता दिया। वह याफ़ु अन कसीर, वो दरगुजर कर जाता है बहुत सा कुछ, यानी इसके अलावा पर जो बयान किया उसके अलावा पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो बयान करने की जरूरत नहीं थी, उनको नहीं बताया गया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर, रोशनी। अब यहाँ पे नूर और रोशनी यानी वो लाइट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेंस की वो लाइट है, ये उनकी सिफत है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कुफ्र के अंधेरे थे, दीन इस्लाम की रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर आए, आपकी अमल की रोशनी से हमें हिदायत मिलती है, गुमराहियों के अंधेरे जो है हट जाते हैं, हिदायत की रोशनी हम पाते हैं। तो ये नूर हिदायत की, गाइडेंस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वह किताब मुबीन, और वाज़े किताब, और कौन सी वाज़े किताब है? कुरान, जो रोशन करने वाली है किताब, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नूर है, उसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेंस, हिदायत का नूर लेकर आए हैं। इट डजंट मीन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह के नूर से पैदा किया गया, क्योंकि अक्सर लोगों की गलतफहमी ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा किया। दिस इज ऑल जो है नॉट फ्रॉम हदीस या वो, ये सब गढ़ी हुई बातें हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर निकलता है, ये सब भी घड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि ऐसा होता तो 40 इयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तब तक क्यों नहीं नजर आया। और अगर ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी से नूर निकलता वगैरह, तो मुशरिकीन के लिए तो ईमान लाना बिल्कुल आसान होता। यहाँ पर नूर का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉड द लाइट ऑफ गाइडेंस, दिस इज व्हाट इज जो है वो। और कुरान भी जो है एक लाइट है, दिलों का नूर है, और फिर कुरान पढ़ने वालों के चेहरे पर भी नूर होता है, जिंदगी का नूर है, एंड इट विल लाइटन आवर कब्र ऑल्सो, बट इट डज नॉट मीन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नूर से पैदा किया गया। ये सब जो है गढ़ी हुई बातें हैं, इट डजंट हैव एनी बेस इन जो है कुरान एंड सुन्ना। और ये भी जो है लोग बातें बनाते हैं कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा किया, नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम है। फिर कलम ने कहा लिखो, कलम से कहा लिखो, कलम ने पूछा क्या लिखो, अल्लाह ताला ने फरमाया है हर इस चीज़ की तकदीर लिखो जो हो चुकी या ता क़यामत तक होने वाली है, यानी वजूद में आने वाली है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, ठीक है। इस हदीस से मालूम होता है अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं बल्कि कलम को पैदा किया। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी फरमाती है कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, मैंने गुमान किया कि शायद वो किसी दूसरी बीवी के यहाँ चले गए होंगे। फिर जब मैंने उन्हें टटोलना शुरू किया तो पता चला कि आप सजदे में थे। यानी अब इससे पता चलता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर निकलता तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तो वो नजर आते ना, लेकिन वो वही थे, सजदा कर रहे थे, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो नजर नहीं आए। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कोई नूर नहीं निकलता था। और यहाँ पे नूर मीन्स द लाइट ऑफ गाइडेंस। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله